السلام علیکم دوستو، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، دنیا میں ہر انسان ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، خوبصورت گھر، اچھی گاڑی، بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور بڑھاپے کا سکون۔ یہ سب چیزیں ایک چیز پر منحصر ہیں، پیسہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ تھوڑی سی آمدنی کے باوجود خوشحال کیوں ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ لاکھوں کما کر بھی تنگ دست رہتے ہیں؟ اس کا جواب چھپا ہوا ہے پیسے کے ساتھ اٹل اصولوں میں۔ یہ ایسے اصول ہیں جو زمانہ بدلنے کے باوجود کبھی نہیں بدلتے۔ اگر آپ نے یہ اصول سیکھ لیے اور اپنی زندگی میں اپنا لیے تو غربت ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل جائے گی اور خوشحالی آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ آئیے ان اصولوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ اصول نمبر 1، کمائی سے کم خرچ کرو۔ یہ اصول اتنا سادہ لگتا ہے کہ اکثر لوگ اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی اصول مالی خوشحالی کی بنیاد ہے۔ اگر آپ ہر ماہ 50,000 روپے کماتے ہیں اور 60,000 روپے خرچ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ مقروض رہیں گے، چاہے آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہو جائے یا 5 لاکھ۔ اگر اخراجات آمدنی سے زیادہ ہیں تو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ راز یہ ہے کہ آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن ذہین آدمی اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ وہ شخص جو اپنی آمدنی کے اندر رہ کر خرچ کرتا ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، فرض کریں آپ کو ایک مہینے میں 10,000 روپے اضافی ملتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، اس پیسے سے نیا موبائل خرید لیں یا اسے بچا کر سرمایہ کاری کریں۔ پہلا راستہ آپ کو وقتی خوشی دے گا، لیکن دوسرا راستہ آپ کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ: سب سے پہلے اپنی آمدنی اور خرچ کا حساب لگائیں۔ غیر ضروری چیزوں کو فوراً کاٹ دیں، جیسے فضول شاپنگ، غیر ضروری سیر و تفریح، مہنگے کھانے۔ اپنے لیے بجٹ بنائیں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ یاد رکھیں، خرچ کم کرنا ہی اصل دولت بنانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اصول نمبر 2، بچت کو عادت بناؤ۔ دوستو، پیسے کے کھیل میں دوسرا بڑا اصول ہے کہ بچت۔ کامیاب لوگ بچت کو عادت بناتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ بچت کو ہمیشہ کل پر ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ہر مہینے 50,000 کماتے ہیں تو ضروری ہے کہ کم از کم 5,000 بچت کریں۔ یہ چھوٹا سا قدم وقت کے ساتھ ایک بڑے خزانے میں بدل سکتا ہے۔ مثال، اگر کوئی شخص روزانہ صرف 100 روپے بچاتا ہے تو ایک سال میں وہ 36,500 روپے جمع کر لیتا ہے۔ 10 سال میں یہ رقم لاکھوں تک پہنچ سکتی ہے، خاص طور پر اگر اسے کہیں انویسٹ کیا جائے۔ عمل کرنے کا طریقہ: پہلے خود کو پیسہ دو، یعنی تنخواہ ملتے ہی سب سے پہلے بچت نکالیں، پھر باقی خرچ کریں۔ اپنی بچت کو محفوظ جگہ پر رکھیں، جیسے بینک اکاؤنٹ، کمیٹی یا کوئی محفوظ سرمایہ کاری۔ یاد رکھیں، بچت وہ نہیں جو آخر میں بچ جائے، بلکہ وہ ہے جو آپ پہلے الگ کر لیتے ہیں۔ اصول نمبر 3، پیسہ بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کرو۔ صرف بچت کرنے سے دولت نہیں بڑھتی، کیونکہ جو پیسہ آپ صرف بینک میں رکھ دیں گے وہ افراط زر مہنگائی کے ہاتھوں اپنی اصل قیمت کھو دیتا ہے۔ دولت مند لوگ اپنے پیسے کو کام پر لگاتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، جائیداد میں انویسٹ کرتے ہیں یا اسٹاک مارکیٹ میں حصہ لیتے ہیں۔ مثال، اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور آپ اسے گھر میں رکھ دیتے ہیں تو یہ صرف 1 لاکھ ہی رہے گا، لیکن اگر آپ اسے کاروبار یا سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں تو وقت کے ساتھ یہ بڑھ کر کئی گنا ہو سکتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ: چھوٹے پیمانے سے شروع کریں، جیسے گولڈ یا چھوٹے بزنس میں انویسٹمنٹ کریں۔ سرمایہ کاری ہمیشہ علم اور تحقیق کے بعد کریں، اندھی تقلید سے بچیں۔ اصول نمبر 4، بیکار قرض سے بچو۔ قرض زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے، خاص طور پر اگر وہ فضول اخراجات کے لیے لیا گیا ہو۔ بعض لوگ کریڈٹ کارڈ یا سود پر قرض لے کر عیش کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہی قرض انہیں برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، قرض صرف تب لینا چاہیے جب وہ آپ کی آمدنی بڑھنے کا ذریعہ بنے، جیسے کاروبار شروع کرنے کے لیے یا گھر خریدنے کے لیے۔ مثال، ایک شخص نے قرض لے کر اپنی گاڑی خریدی تاکہ دوستوں میں فخر محسوس کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قسطیں ادا کرنے ہی میں الجھ گیا، جبکہ دوسرا شخص اسی قرض کو بزنس میں لگاتا ہے اور اس کی آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ: کریڈٹ کارڈ استعمال کم سے کم کریں۔ فضول خواہشات کے لیے قرض لینے سے ہمیشہ انکار کریں۔ اگر قرض لینا ہی پڑے تو صرف اس چیز کے لیے لیں جو آپ کو مستقبل میں فائدہ دے۔ اصول نمبر 5، آمدنی کے کئی ذرائع بناؤ۔ صرف ایک ذریعہ آمدنی پر انحصار کرنا خطرناک ہے، اگر وہ بند ہو جائے تو آپ کی پوری زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ امیر لوگ ہمیشہ آمدنی کے کئی راستے بناتے ہیں،
ایک استاد صرف تنخواہ پر گزارا کرتا ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ہی یوٹیوب پر تعلیمی چینل بنا لے یا آن لائن کورسز شروع کرے تو یہ اس کی دوسری آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ: اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، جیسے فری لانسنگ، آن لائن بزنس یا چھوٹا سا سائیڈ بزنس۔ انویسٹمنٹ کو آمدنی کا دوسرا ذریعہ بنائیں۔ یاد رکھیں، نیور ڈیپینڈ آن اے سنگل انکم۔ اصول نمبر 6، پیسہ، علم اور مہارت پر لگاؤ۔ سب سے قیمتی سرمایہ آپ کا علم اور ہنر ہے۔ اگر آپ اپنی آمدنی کا ایک حصہ علم حاصل کرنے پر لگاتے ہیں، جیسے کتابیں، کورسز یا نئی مہارتیں، تو یہ آپ کو ہمیشہ فائدہ دے گا۔ مثال، ایک مزدور 1000 روپے روز کماتا ہے، لیکن اگر وہ ایک نئی ہنر جیسے الیکٹریشین یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لے تو وہ اپنی آمدنی کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ: ہر ماہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ علم پر خرچ کریں، کتابیں پڑھیں، آن لائن کورسز کریں، کامیاب لوگوں سے سیکھیں، اپنی مہارت کو مسلسل بہتر کرتے رہیں۔ اصول نمبر 7، سماج کو لٹاؤ۔ پیسہ صرف کمانے اور رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بانٹنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات سے نہ صرف غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ آپ کی دولت میں برکت بھی ڈالتے ہیں۔ مثال، کاروباری ٹائکون وارن بفیٹ نے اپنی دولت کا بڑا حصہ خیرات کے لیے وقف کر دیا، اس کے باوجود اس کی دولت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی رہی۔ عمل کرنے کا طریقہ: اپنی آمدنی کا ایک حصہ لازمی طور پر خیرات کے لیے رکھیں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، یہ تھے پیسے کے 7 اٹل اصول۔ اصول نمبر 1، کمائی سے کم خرچ کرو۔ اصول نمبر 2، بچت کو عادت بناؤ۔ اصول نمبر 3، پیسہ بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کرو، بیکار قرض سے بچو۔ اصول نمبر 5، آمدنی کے کئی ذرائع بناؤ۔ اصول نمبر 6، پیسہ، علم اور مہارت پر لگاؤ۔ اصول نمبر 7، سماج کو لٹاؤ۔ یہ اصول ہزاروں سال سے آزمائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں اپنی زندگی میں اپنا لیا تو کوئی طاقت آپ کو مالی مشکلات میں نہیں ڈال سکتی۔ یاد رکھیں، پیسہ اصل مقصد نہیں بلکہ بہتر زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ اسے سمجھداری سے کمائیں، سنبھالیں، بڑھائیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، اور یہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔